الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین۔ کتاب الصبر والشکر کا ہم نے کل آغاز کیا تھا اور شروع میں امام صاحب نے جو ہے فضیلت بیان کی تھی۔ قرآن مجید کی چند آیات کے ذریعے کچھ مرفوع احادیث اور اس کے بعد کچھ آثار سلف کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی ہیڈنگ ہے وہ بیان حقیقت الصبر و معناہ۔ اس میں امام صاحب نے اپنا جو ہم کہہ سکتے ہیں سکیمہ بیان کیا تھا، اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ معارف آتے ہیں، اس کے بعد پھر احوال ہیں، اس کے بعد اعمال۔ اب وہ کہتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم یہ جان نہ لیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ جب تک اس کی حقیقت کے بارے میں ہم آگاہ نہیں ہوں گے، اس وقت تک اس کی فضیلت بھی ہم پر منکشف نہیں ہوگی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ عبادت ہے اس بات کے جاننے سے کہ ہم یہ جانیں کہ فرشتوں، انسانوں اور بہائم میں آپس میں کیا تعلق ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو صبر ہے وہ انسانوں کی خاصیت ہے، بہائم اور ملائکہ میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں امام صاحب یہاں جو بحث اٹھانے لگے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس کو تمام روایتی تہذیبوں میں، تمام روایتی معاشروں میں ایک تصور پایا جاتا تھا، اور وہ تھا، اس کو کہا جاتا ہے دا گریٹ چین آف بینگ۔ ہم جو 21ویں صدی میں ہیں اور پچھلے آپ سمجھ لیں 200-250 سال کا جو ہمارا تجربہ ہے، ہمارے سے مراد جو ہے امت مسلمہ کہہ لیں، پوسٹ کولونیل سوسائٹیز کہہ لیں، پورا گلوب کہہ لیں، وہ بہت مختلف ہے اس سے جو اس سے پہلے کی دنیا تھی۔ آج سے آپ سمجھ لیں 400-450 سال پہلے کی جو دنیا تھی، اس عہد کو کہا جاتا ہے کہ وہ میڈیول ایج تھا، یا مڈل ایجز بھی کہتے ہیں، اس کو کرسچن ایرا بھی کہتے ہیں، اس کو ایج آف بیلیف بھی کہتے ہیں۔ اور جب جدید لوگوں نے ما بعد انلائٹنمنٹ کے مفکرین نے جب پیچھے مڑ کے اس عہد کو دیکھا، تو انہوں نے اس کا ایک جیسے نیگیٹو اور ایک ڈیروگیٹو، یا آپ کہہ لیں کہ پیجوریٹو اصطلاح اس کے لیے استعمال کی، اور وہ کیا تھی؟ وہ ڈارک ایجز، یعنی وہ ازمنہ وسطیٰ بھی تھے اور ازمنہ مظلمہ بھی تھے۔ لیکن جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈارک ایجز ہیں، وہ تمام دنیا کی تہذیبیں تھیں نا، ان سب میں کچھ چیزیں مشترک تھیں۔ ایک چیز یہ مشترک تھی کہ وہ تمام تہذیبیں مابعد الطبیعاتی اصل پر قائم تھیں، یعنی میٹافزیکل تھیں۔ وہ یہ جو جدید تہذیب ہے، مغربی تہذیب، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قریب کی تاریخ جتنی ہمیں معلوم ہے، اس میں وہ واحد تہذیب ہے جو مادی تہذیب ہے، میٹیریل سویلائزیشن۔ تو ایک چیز جو مشترک تھی وہ یہ تھی کہ اس میں ایک ہائرارکی کا تصور تھا، فرق مراتب تھا، مراتب وجود کا بیان تھا۔ اور اس زمانے میں جو کرسچنز بھی تھے، وہ جو ڈپکشن ان کی آتی تھی، ان کی جو نقشے وہ بناتے تھے، ان کی جو کازمولوجی ہوتی تھی، تو کازمولوجی میں اوپر جو ہے وہ ہیون ہوتی تھی، درمیان میں ارتھ ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہیل تھی۔ اور پھر ایک فرق مراتب کیا تھا کہ سب سے اوپر جو ہے وہ خدا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اینجلک بینگز ہیں، اس کے بعد انبیاء ہیں، اس کے بعد سینٹس ہیں، اولیاء ہیں، اس کے بعد کامن پیپل ہیں۔ یعنی گویا ایک تو اللہ ہو گئے، پھر فرشتے، اس کے بعد انسان۔ لیکن انسانوں میں بھی فلیٹنس نہیں تھی، اس میں بھی فرق مراتب تھا۔ اور پھر انسانوں کے بعد پھر حیوانات، جس میں بہائم بھی آتے ہیں،
اور حیوانات کے بعد نباتات، نباتات کے بعد جمادات۔ امام بھی گفتگو یہاں سے اٹھا رہے ہیں کہ دیکھیے کہ ایک انسان ہے، ایک فرشتے ہیں اور ایک بہائم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ انسانوں کا مسئلہ ہے۔ بہائم کا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ناقص ہیں، اس وجہ سے صبر ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور فرشتوں کا کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ کامل ہیں، یعنی انسان ایک درمیان کی چیز ہے نا۔ پہلے بھی شاید میں نے وہ سعدی کا شعر آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آدمی زیادہ طرف معجون است، از فرشتہ سرشتہ وز حیوان۔ تو انسان گویا ایک درمیان کی مخلوق ہے۔ فرشتہ اپنے کمال کی وجہ سے صبر اس کی ضرورت نہیں ہے، اور حیوانات جو ہیں وہ اپنے نقص کی وجہ سے صبر ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب وہ کیسے ہے؟ کہتے ہیں جہاں تک بہائم کا معاملہ ہے، بہائم پر شہوتوں کو مسلط کر دیا گیا ہے، اور وہ مسخر ہیں ان شہوتوں کے لیے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ کہ جو حیوانات ہیں وہ جبلتوں پر جیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کی حرکت اور سکون اس کا جو باعث ہے نا، اس کا جو موٹیو ہے، وہ عام طور پہ شہوت ہی ہوتا ہے۔ اور ان کے ہاں ایسی کوئی قوت نہیں ہے جو شہوت سے متصادم ہو اور جو ہے شہوت کو دور کرنے والی ہو، اور جو شہوت کا اقتضاء ہے اس کو پورا کرنے سے روکے۔ اور دیکھیے وہ جو قوت ہے جو انسان کو شہوت کے اقتضاء پر عمل کرنے سے روکتی ہے، اسی کو تو صبر کہتے ہیں۔ تو جب ان کے ہاں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کو اللہ نے خلق ایسے کیا ہے کہ وہ شہوتوں پر خلق ہوئے ہیں، اور ان کے ہاں کوئی قدغن بھی نہیں ہے اس کے حوالے سے، تو اس وجہ سے صبر گویا ان کے لیے ایک نان ایشو ہے۔ یہ تو بات انہوں نے واضح کر دی بہائم کے حوالے سے۔ پھر کہتے ہیں جہاں تک فرشتوں کا معاملہ ہے تو بہت اچھی گفتگو امام صاحب نے کی۔ کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ جَرَّدُوا لِلشَّوْقِ إِلَىٰ حَضْرَةِ الرُّبُوبِيَّةِ، کہ ان کو مجرد کر دیا گیا، ان کو خاص کر دیا گیا کہ وہ حضرت ربوبیت جو ہے، ربوبیت کا جو ریلم ہے، وہاں اس کا ان کے اندر شوق ہے۔ وَالْإِبْتِهَاجِ بِدَرَجَةِ الْقُرْبِ، اور اللہ تعالیٰ کا جو انتہائی قرب ہے اس کی بہجت میں رہتے ہیں، اس کی لذت میں، اس کی ایک خاص طرح کی تسکین میں رہتے ہیں، اور ان پر کوئی ایسی شہوت مسلط نہیں کی گئی جو ان کو اس چیز سے روکے یا ہٹائے۔ قرآن مجید فرشتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دیتے ہیں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے۔ اور ایک بہت خوبصورت حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اعجب الایمان کون رکھتا ہے، سب سے خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے سب سے پہلا جو جواب دیا وہ فرشتوں ہی کے حوالے سے دیا کہ فرشتوں کا ایمان سب سے خوبصورت ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے، وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وہ تو اپنے رب کے حضور میں ہیں، اس کے قرب میں ہیں، اور وہ جو مقام قرب ہے اس کے معاملے میں یہ بات کہی جاتی ہے اور ٹھیک کہی جاتی ہے کہ وہاں تو اگر ابلیس بھی ہو، اگر وہاں فرعون بھی ہو، اگر وہاں پر ابو جہل بھی ہو، تو وہ وہاں جو ہے وہ بھی اللہ کو مان لے، اللہ کی بات جو ہے وہ اس کو قبول کر لے۔ ابلیس کا نام میں نے جیسے روی میں لے دیا، بہرحال ابلیس کا قصہ مختلف ہے، یعنی باقی جو لوگ ہیں اس کے ساتھ تو بالکل کیس ہی الگ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص جو ہے مہلت دے رکھی ہوئی ہے، لیکن باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ جو مقام ہے ایسا کہ جہاں کوئی بھی ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کرے گا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس پر جو ہے وہ ان فرشتوں پر کوئی ایسی شہوت مسلط نہیں کی گئی جو ان کو روکنے والی ہو، دور کرنے والی ہو، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کو حضرت جلال سے جو ہے وہ دور کرے،
اور پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے اندر وہ فیکلٹی ہی نہیں ہے کہ جو ان کو اللہ کی جناب سے دور کرے، ریپیل کرے۔ اسی لیے ایک اور تصور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، اسی کو کہنے کا ایک اور انداز ہوتا ہے کہ فرشتوں کے اندر گویا نفس نہیں ہوتا، نفس نیگیٹو معنوں میں، یعنی وہ جو نفس امارہ ہے نا، وہ ان کے اندر نہیں ہوتا۔ اور گویا حیوانات میں نفس ہی ہوتا ہے، جبلتیں ہی ہوتی ہیں، شہوتیں ہی ہوتی ہیں، اور فرشتوں میں گویا یہ والی آپ سمجھ لیں کہ یہ فیکلٹی یا یہ اس کی استعداد ان میں نہیں ہوتی۔ اب وہ کہتے ہیں جہاں تک انسان کا معاملہ ہے تو کہتے ہیں انسان اپنی بالکل ابتدائی جو اس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ شیر خارگی کی عمر ہوتی ہے، اس میں وہ ناقص ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اور ایک مشابہت اس کی جو ہے وہ بہائم کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور کیونکہ انسان کا جو بچہ ہوتا ہے نا، وہ بھی شہوتوں ہی پر گویا آپ سمجھ لیں آپریٹو ہوتا ہے، اس کی شخصیت اسی کے مطابق چلتی ہے۔ بالکل شروع میں کیا ہوتی ہے؟ شہوت الغذا الذی ہوا محتاج الیہ، کہ وہ شہوت غذا ہے جس کا وہ محتاج ہوتا ہے۔ یعنی ظاہری بات ہے انسان کا بچہ ہے، وہ روتا ہے، اس کو ماں کا دودھ چاہیے، اس کے لیے وہ پکارتا ہے، تو یہ گویا اس کا پہلا تعارف ہوتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں امام صاحب کہ یہاں مجھے یاد آ رہا ہے ایک الجیرین مفکر ہیں مالک بن نبی، انہوں نے بھی ایک تصور اس طرح کا قائم کیا ہے کہ دیکھیں انسان کی جو شخصیت ہے نا، انسان جب سب سے پہلے جو بچہ ہوتا ہے نا، تو بچے کا جو تعارف ہوتا ہے جس چیز سے، وہ تھنگ ہوتی ہے، وہ کوئی چیز ہوتی ہے، یعنی ماں کا سینہ بھی اس کے لیے ایک چیز ہے، یا کوئی کھانے کی چیز بھی اس کے لیے ایک چیز ہے۔ جب انسان تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے انسانوں کا تصور پیدا ہوتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے۔ اور پھر جب انسان کا شعور اور بلند ہوتا ہے تو پھر وہ آئیڈیاز کی طرف جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک ہائرارکی قائم کی کہ سب سے پہلے تھنگز، اس کے بعد گویا ہیومنز کہہ لیں آپ، اور اس کے بعد جو اگلا مرتبہ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ آئیڈیاز کا ہے، وہ تصورات کا ہے۔ تو بہرحال یہاں امام یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان کا بچہ ہوتا ہے ابتداً گویا اس کے اندر شہوت غذا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس کے اندر شہوت اللعب پیدا ہوتی ہے، یعنی جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو کھیل اور تماشا وہ چیزیں آتی ہیں، والزینہ، اس کے بعد زینت کی شہوت سامنے آتی ہے، بننے سورنے کی آتی ہے۔ اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ بیبی بوائے اور بیبی گرل میں ابتدا ہی سے فرق ہوتا ہے، یعنی بچیوں کے اندر اور طرح کے احساسات ہوتے ہیں، لڑکوں کے اندر اور طرح کے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیے کہ ان کے جو کھلونے جس نوعیت کے ہوتے ہیں اس سے بھی فرق معلوم ہو جاتا ہے ان کی شخصیت کی ساخت کا۔ اس کے بعد کہتے ہیں پھر نکاح کی شہوت پیدا ہوتی ہے، یعنی جنس کی شہوت پیدا ہوتی ہے الگ ترتیب، یعنی وہ کہہ رہے ہیں غذا کی شہوت، پھر اس کے بعد کھیل کی شہوت، پھر زینت کی، پھر اس کے بعد جنس کی شہوت۔ اور کہتے ہیں وَلَيْسَ لَهُ قُوَّةُ الصَّبْرِ الْبَتَّةَ، کہتے ہیں جب انسان بچہ ہے ابھی اور بالغ نہیں ہوا ہے تو گویا اس کے اندر صبر والی شہوت کم ہوتی ہے۔ کیونکہ صبر عبارت ہے کس بات کا؟ اس بات سے عبارت ہے کہ دو لشکر ہیں جو آمنے سامنے ہیں، ایک لشکر آپ کو ایک طرف کھینچ رہا ہے، اس کے مقابل میں ایک دوسرا لشکر ہے جو آپ کو دوسری طرف کھینچ رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر یہ جو جنگ ہوتی ہے نا، یہاں پر صبر اور شکر جیسے اوصاف بروئے کار آتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی سبھی کے اندر چھوٹا بچہ جو شیرخوار بچہ ہے یا 3-4 سال کا بچہ جو ہوتا ہے، اس کے اندر بس نہیں ہوتا مگر جند الہوا، اس کے اندر بس ہوا شہوت اس کا لشکر ہوتا ہے جیسے کہ بہائم میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور اپنی جود و کرم کی وسعت سے بنی آدم کو ایک اونچا مرتبہ دی، اکرم بنی آدم وَرَفَعَ دَرَجَتَهُمْ عَنْ دَرَجَةِ الْبَهَائِمِ، اللہ تعالیٰ نے ان کا اکرام کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ تو مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ من وجہ مشابہت ہوتی ہے، بالکل حیوانوں جیسی نہیں ہوتی، یعنی بالکل 1.5-2 سال کا بچہ بھی ہے، اس کے اندر بھی ایک ہوتا ہے خیال۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ یعنی مائیں بالکل چھوٹی عمر میں بچوں سے کیا کہتی ہیں کہ بیٹا تم اگر یہ کرو گی تو میں ناراض ہو جاؤں گی، ابو ناراض ہو جائیں گے، اگر تم یہ ضد کرو گے
تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس شہوت کو چھوڑ دیتا ہے نا پیچھے. تو یہ جو مشابہت وہ امام صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا، وہ من وجہن ہے، مکمل طور پر نہیں ہے. انسان کا بچہ بہت چھوٹی عمر میں بھی کرامت رکھتا ہے، بہت چھوٹی عمر میں بھی اس کے اندر ایسی اخلاقی حس ہوتی ہے جو ظاہری بات ہے کہ جانوروں میں نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہائم پر درجہ دیا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جب انسان کا بچہ بلوغ سے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ گویا اس پر مقرر کر دیتے ہیں 2 فرشتے. اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک گویا آپ سمجھ لیں، ہم اس کو کہہ لیں ایک طرح سے یہ ایک اینثروپولوجی بھی ہے جو امام صاحب بتا رہے ہیں. انسان کیا ہے، انسان کی ساخت کیا ہے، اس کے حوالے سے کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو کہتے ہیں ایک فرشتہ جو ہے احدہما یہدیہ والآخر یقویہ. یہ بہت اہم مضمون ہے جو امام بیان کر رہے ہیں. ایک فرشتہ اس کی رہنمائی کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ اس کو قوت فراہم کرتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان 2 فرشتوں کی اعانت کی وجہ سے وہ جو بچہ ہے انسان کا، جو ابھی ذرا آہستہ آہستہ جو ہے وہ بلوغت کی طرف جا رہا ہے، وہ فرشتوں سے یعنی وہ بہائم سے کہیں ممتاز ہو جاتا ہے، اونچا ہو جاتا ہے. اور انسان کا جو بچہ ہے اس کے اندر 2 چیزوں کی معرفت پیدا ہو جاتی ہے. یہ بہت اہم بحث ہے. اور یعنی 2 صفت ایسی اس کے اندر صفات ایسی پیدا ہوتی ہیں جس سے وہ بہائم سے بہت برتر ہو جاتا ہے. ایک کیا ہے؟ معرفت اللہ تعالی و معرفت رسولہ، اللہ کی معرفت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. یہ ہم تو اپنے حوالے سے پیغمبر کا ذکر کر رہے ہیں، ورنہ یہ یونیورسل بیانیہ ہے جو امام بیان کر رہے ہیں. یعنی اس کا تعلق گویا یہ ابن آدم کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، یہ امت محمدیہ کی بحث نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ کا تعارف ہمیشہ وحی کے ذریعے ہی ہوتا ہے جو صحیح تعارف ہوتا ہے. اور چونکہ ہمیں یہ پتہ ہے نا کہ جو انسانیت کا آغاز ہے اور نبوت کا آغاز ساتھ ہی ہے، یعنی انسانیت اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہدایت، یعنی صفت تخلیق اور صفت ہدایت، یہ جڑواں ہیں، یہ ساتھ ساتھ ہیں. بندوں کے ریفرنس سے میں عرض کرتا ہوں. تو مطلب اللہ تعالیٰ کا تعارف اصلاً جو صحیح ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، وہ کسی پیغمبر ہی کے ذریعے ہوتا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ بعد میں جب وہ پیغمبر دنیا سے چلا جاتا ہے اور ایک مدت گزر جاتی ہے تو چیزیں جو ہے وہ فیڈ اوے ہو جاتی ہیں. تو قرآن مجید ہمیں یہی بتاتا ہے. اس وقت جو موجودہ جو بھی آپ سمجھ لیں کہ ہسٹری آف ریلیجنز پر بحث ہوتی ہے یا ایکیڈیمک اسٹڈی آف ریلیجن جو بھی ہوتی ہے، اس میں عام طور پہ زیادہ تر جو تھیریز ہیں نا، وہ زیادہ تر تھیریز یہ ہیں کہ انسانیت کا آغاز جو ہے وہ شرک سے ہوا تھا، اندھیرے سے، گمراہی سے، کفر سے ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ با ہٹ اینڈ ٹرائل انسان جو ہے وہ توحید کی طرف اور ایمان کی طرف آیا. تو دیکھیں ہمارے پاس ایک کسوٹی موجود ہے. عجیب بات ہے نا، ایک مسلمان بھی اساتذہ ہیں، وہ اگر ویسٹ میں ہوں یا یہاں پر ہائر جو ہے وہ ایکیڈیمیا میں ہوں، اگر وہ بتائیں گے کہیں پر جو ہے وہ کمپیریٹیو ریلیجنز پڑھائیں گے یا ہسٹری آف ریلیجنز پڑھائیں گے، تو بدقسمتی ہے کہ وہ بغیر دھیان کے چیزیں پڑھاتے چلے جائیں گے اور اس کی کرٹیک بھی نہیں کریں گے. تو ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ موجود ہے نا جو تمام علوم پر ایک حکم ہے، یعنی وہ مہیمن ہے. وہ مہیمن صرف پرانی کتابوں پر تو نہیں ہے نا، قیامت تک آنے والی تمام کتابوں پر. ظاہر بات ہے الہامی کتاب تو اب کوئی نازل نہیں ہونی نا. قیامت تک آنے والی جو بھی ہیومن کنسٹرکٹس ہیں، جو بھی مین میڈ آپ سمجھ لیں اسکیماز ہیں، جو ویوز ہیں، جو تھیریز ہیں، اس پر ہمارے پاس ایک نص موجود ہے، ایک کتاب موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ مہیمن ہے. تو ہم اس کی روشنی میں دیکھیں گے نا. تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک ہی امت تھے. اور اس کے بعد پھر مفسرین کہتے ہیں اس کے بعد ایک لفظ محذوف ہے. کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسان ایک ہی امت تھے، اور وہ کیا تھی؟ وہ اللہ کو ماننے والی امت تھی نا، توحید پرست لوگ تھے. فاختلفوا، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. یہ محذوف ہے.
پھر کیا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نبی بھیجے وحی کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے۔ تو بہرحال بات یہاں سے نکلی تھی کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ انسان کا بچہ وہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک بہت اہم وصف یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت سیکھ لیتا ہے اور پھر رسول کی معرفت بھی سیکھ لیتا ہے۔ نمبر 1، وَمَعْرِفَةُ الْمَصَالِحِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعَوَاقِبِ، اور ان مصالح کی معرفت جو عواقب سے متعلق ہیں۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، یعنی انسان میں اور جانور میں فرق ایک بہت بڑا یہ ہے، عواقب کا کچھ نہ کچھ خیال حیوانوں میں بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہاں نہیں ہے، لیکن وہ بہت لمیٹڈ سا ہوتا ہے۔ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں چونٹیوں کی کہانیاں کہ جناب وہ رینی سیزن کے لیے جو ہے وہ اناج جمع کر رہی ہیں، کچھ اور کر رہی ہیں، وہ کرتی ہیں۔ جانوروں میں بھی احساس ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ خیال، رات کو کیا کھائیں گے، کل کیا کھائیں گے، کچھ تھوڑا بہت پس انداز کرنا، لیکن وہ بہرحال اس کا سپین بہت چھوٹا ہے۔ اور آگے امام صاحب بھی یہ بات بتائیں گے کہ انسانوں میں اور حیوانوں میں جو ایک بہت بڑی چیز ممیز کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انسان بیک وقت 3 زمانوں میں جیتا ہے۔ حال میں وہ جیتا ہے لیکن زیادہ تر اس کی زندگی ماضی اور مستقبل کے حوالے سے گزر رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال حیوانوں میں یہ والا جو آئیڈیا ہے ٹائم کا، یہ بہت ہی ویگ ہوتا ہے، بہت پریمیٹیو ہوتا ہے، بہت سادہ ہوتا ہے، کمپلیکس نہیں ہوتا۔ تو یہ جو عواقب ہے نا، اور ہم آگے جا کے دیکھیں گے عقل نام ہی اس چیز کا ہے، عقل کہتے ہی اس کو ہے، جو چیزوں کے عواقب پر نگاہ کرے، جس کو معال بھی کہتے ہیں۔ کام اچھا ہے وہی جس کا کہ معال اچھا ہے۔ تو عقل اس فیکلٹی کو بھی کہتے ہیں جو چیزوں کے معال یا عواقب پر نگاہ کرے، نتائج کو دیکھے۔ حیوانات کے ہاں وہ نتائج بہت قریبی ہوتے ہیں، جبکہ انسانوں کے ہاں وہ نتائج بہت دور کے ہوتے ہیں۔ بہرحال اور کہتے ہیں یہ سب جو ہے وہ اس فرشتے کی طرف سے فیضان ہوتا ہے کہ جو ہدایت اور معرفت جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فَالْبَهِيمَةُ لَا مَعْرِفَةَ لَهَا وَلَا هِدَایَةَ إِلَىٰ مَصْلِحَةِ الْعَوَاقِبِ، یہ جو بہائم ہوتے ہیں نا، ان کے ہاں نہ تو اس طرح کی معرفت ہے اور نہ ہی اس کے اندر اس طرح کی ڈسائفر کرنے کی صلاحیت ہے کہ وہ عواقب کی مصلحت کو دیکھے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی شہوتوں کے مقتضا پر زندگی بسر کرتے ہیں، فی الحال فقط حال میں، اور بس تھوڑا قریبی مستقبل میں۔ فَلِذَلِكَ لَا تَطْلُبُ إِلَّا اللَّذِيذَ، امام کہتے ہیں اسی وجہ سے جو حیوانات ہوتے ہیں نا، بس وہ لذیذ ہی کے طالب ہوتے ہیں۔ اور کبھی آپ غور کیجئے گا، جب جدید آدمی نے انسان کی تعریف بدل لی، انسان کی جینیالوجی بدل لی، اور اس کو آدم کی جگہ، آدم جس کے بارے میں کہا نا کہ God has made Adam in its own image، اور قرآن مجید نے کیسے کس شان سے آدم کا تذکرہ کیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فرشتوں سے کہہ رہے ہیں۔ اس کی جگہ جب آپ نے ایک ایپ کو رکھ دیا، ایک بندر کو رکھ دیا، تو آپ خود سوچئے نا کہ انسان کا تعارف کتنا بدل گیا۔ اور آج کا جو جدید آدمی ہے وہ تو یہی کہتا ہے نا کہ انسان بیسیکلی ایک ہیڈونسٹک بینگ ہے، وہ مستقل بس لذتوں کے درپے ہے، یعنی ہیومن بینگ از بیسیکلی a pleasure seeking animal, not a being but an animal۔ تو یہ جو آپ دیکھیے نا، وہ کہتے ہیں کہ بہائم بس لذتوں کا طالب ہوتا ہے۔ تو یہی کیا گیا نا، یہی کیا ہے انہوں نے کہ انسان کو بھی بہائم ہی کی سطح پر اتار دی۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ جو دوا ہوتی ہے نا، دوائے نافع ہوتی ہے، وہ حال میں مضر ہوتی ہے۔ تو وہ جو حیوان ہوتا ہے نہ اس کو طلب کرتا ہے نہ اس کی معرفت رکھتا ہے۔ یہ تو دیکھیں جب انسان جانوروں کو ڈومیسٹیکیٹ کرتا ہے نا،
تو وہ پھر ان کی مصلحتوں کا خیال رکھتا ہے۔ آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ جناب جو پیٹ فوڈ ہوتا ہے یا اینیمل فوڈ ہوتا ہے بہت مہنگا ملتا ہے، ان کی جناب الگ نخرے ہیں، ان کے لیے الگ جو ہے وہ ڈاکٹرز بھی ہیں، ہاسپٹلز بھی ہیں مغرب میں۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ حیوانات تو نہیں کر رہا ہے نا اپنے لیے۔ حیوانات کو اگر آپ ان کی نیچرل ہیبیٹیٹ میں چھوڑ دیں تو وہ کوئی ٹن فوڈ تو نہیں کھائیں گے، وہ کوئی ہسپتالوں میں جا کے ٹیکے تو نہیں لگوائیں گے۔ یہ تو ایک عجیب تماشا ہے نا کہ آپ نے ان کو ڈومیسٹیکیٹ کر دیا ہے، تو وہ جو سارے کام آپ انسانوں کے ساتھ کرتے تھے وہ سارے کام آپ نے مصنوعی طور پہ جانوروں کے ساتھ کیے، ورنہ جانوروں کا اس سے کیا لینا دینا۔ تو بہرحال یہ بھی غور کرنے کی بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی تو دوائیں نافع جو ہوتی ہے نا وہ حال میں تو مضر ہوتی ہے، اس وجہ سے جو ہے کیونکہ حال میں مضر ہوتی ہے، مضر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کڑوی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے جو ہے حیوان اس کو طلب نہیں کرتا، نہ ہی پہچانتا ہے۔ تو کہتے ہیں انسان جو ہے وہ اس نور ہدایت کی وجہ سے یہ بات جان لیتا ہے ان اتباع شہوات، کہ شہوات کی پیروی کیا ہے؟ لہو مغبات مکروہہ فی العاقبہ، کہ شہوات کی پیروی جو ہے وہ عاقبت کے اعتبار سے اس کے بہت ہی ناپسندیدہ نتائج نکلیں گے۔ اب آگے جو امام صاحب بحث یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے اس پر مقرر ہوتے ہیں، ایک فرشتہ جو ہے وہ معرفت اور ہدایت دیتا ہے اور دوسرا فرشتہ قوت دیتا ہے۔ پھر بتایا کہ دیکھیں حیوانوں میں یہ چیز نہیں ہوتی، اس وجہ سے ان کے ہاں جس کو ہم بولتے ہیں کہ وہ بطن و فرج کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن انسان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے، معرفت کافی نہیں ہے۔ اب امام صاحب بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی وَلَكِن لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْهِدَایَةُ کافیہ، یہ ہدایت کافی نہیں ہے۔ مَا لَمْ تَكُنْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَىٰ تَرْكِ مَا هُوَ مُضِرٌ۔ کیا اہم بات کہتے ہیں، جب تک انسان میں قدرت نہ ہو نا کہ اس چیز کو دور کر سکے جو اس کے لیے مضر ہے، تب تک وہ انسان جو مضرات ہیں ان سے بچ نہیں سکتا۔ یہ بہت ہی گہری بات ہے، یہ وہ بات ہے جو سقراط کی سمجھ میں نہیں آئی، جو امام غزالی نے چونکہ ایک روایت میں کھڑے ہوئے ہیں، پوری ان کی اپسٹیم قرآن مجید سے بنی ہوئی ہے، سنت سے بنی ہوئی ہے، ابھی ہم آگے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے۔ یعنی خیال یہ ہے کہ جیسے ان لوگوں کا کیا قرآن سے لینا دینا، تو آپ اگر پڑھیں گے یہ عبادتیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پوری ان کا جو درون ہے، ان کی پوری شخصیت گویا قرآن و سنت سے تشکیل پائی گئی۔ تو میں تذکرہ کر رہا تھا سقراط کا، مطلب سقراط نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ نالج از ورچو، یعنی علم خیر ہے اور جہالت شر ہے۔ اس سے نتیجہ اس نے یہ نکالا کہ انسان برائی کیوں کرتا ہے، انسان غلط کام کیوں کرتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ چیز غلط ہے۔ بس آپ کو اس کی ایپسٹیم کہہ لیں، اس کی جو علمی معاملات ہیں اس کو ٹھیک کر دیں، آپ اس کو بتا دیں بھائی سچ بولنا اچھی بات ہوتی ہے اور جھوٹ بولنا بری بات ہوتی ہے، بس کافی ہے۔ تو کتنی بڑی بات اس سے مس ہو گئی نا۔ یعنی انسان صرف ذہن تھوڑی ہے، انسان صرف کوگنیشن یا فکر تھوڑی ہے، انسان میں وہ جبلتیں بھی تو ہیں نا، نفس بھی تو ہے۔ امام صاحب نے بالکل ٹھیک بات پکڑی ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی معرفت کافی تھوڑی ہے، اس کے بعد کوئی قدرت اور طاقت بھی تو چاہیے۔ ایک عام سی مثال ہے، یہ جو پاکستان جس میں ہم رہتے ہیں یہ مسلمان اکثریت کا ملک ہے، اور مسلمان جتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو وہ علم کی سطح پر یہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا کہ نماز فرض ہے، سب کو پتا ہے، لیکن نہیں پڑھتے نا۔ یعنی 70-80% تک لوگ نہیں پڑھتے 5 وقتہ نماز۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہی جو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ معرفت تو کافی نہیں ہے نا، اس کے بعد وہ قوت بھی تو درکار ہے نا، وہ جذبہ محرکہ بھی تو درکار ہے جو انسان کو نماز پر لے کر آئے۔ اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں فَكَمْ مِن مُضِرٍ يَعْرِفُ الْإِنسان كَالْمَرَضِ النَّازِلِ بِهِ مثلاً وَلَكِنْ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى دَفْعِهِ۔ کتنے ہی انسان ہیں ان کو معلوم ہے، کتنے ہی مضرات ہیں انسان جانتا ہے،
اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بیماری لاحق ہوگی، لیکن اس کو وہ قدرت حاصل نہیں ہوتی کہ اس کو دور کر سکے۔ میں ایک بہت سادہ سی مثال جو امام صاحب نے یہاں بیان کی ہے وہ میں اسموکنگ کی دے سکتا ہوں۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ ہر سگریٹ کے ڈبے پر جو ہے یہ عبارت لکھی ہوتی ہے، اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ، ٹھیک ہے؟ اور اب تو بہت سالوں سے تصویر بھی بڑی خوفناک بنائی بھی ہوتی ہے، لیکن کیا چھوڑ دی لوگوں نے سگریٹ اس کی وجہ سے؟ یعنی یہ کوئی متھ تو نہیں ہے نا، بالکل اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ کتنی ہی بیماریاں جو ہے وہ سگریٹ نوشی سے لاحق ہوتی ہیں۔ تو کیا یہ معرفت لوگوں کو کافی ہے سگریٹ چھڑوانے کے لیے؟ تو بہت اہم بات امام کہہ رہے ہیں کہ بھئی کتنے مرض ایسے انسان پہ آتے ہیں کہ انسان کو معلوم تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر قدرت نہیں ہوتی کہ اس کو دور کر سکے۔ تو پھر انسان کو کے اندر ایک احتیاج ہے قدرت کی اور قوت کی کہ جو اس کو دور کرے، جو شہوتیں آتی ہیں اس کو دور کرے، اور تاکہ وہ جہاد کر سکے ان سے اس قوت کے ذریعے، یہاں تک کہ وہ جو انسان کے لیے مضر چیزیں ہیں ان کو اپنے سے دور کر سکے۔ تو کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک اور فرشتہ مقرر کر دیا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یسددہ ویؤیدہ ویقویہ بجنود لم تروہا، کہ پھر وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اس کو سیدھا رکھتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے، اور اس کو طاقت دیتا ہے ایسے لشکروں کے ذریعے جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اور پھر وہ جو فرشتہ ہے وہ اس لشکر کو حکم دیتا ہے کہ وہ شہوت کے لشکر سے لڑے۔ تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فرشتوں کی طرف سے تائید آتی ہے اور انسان کے نفس کے اندر خیر ہوتا ہے، تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ لشکر خیر والا شر اور شہوت کے لشکر کو پچھاڑ دیتا ہے، کبھی دوسری بات ہوتی۔ تو وہ جو سلیم احمد صاحب نے کہا تھا نا کہ وہ رن مجھ میں پڑا ہے خیر و شر کا، کہ اپنی ذات میں ایک کربلا ہوں۔ تو ہم سب کے جو ہے نفس کے اندر، ہمارے باطن میں ایک مارکا بپا رہتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ ستیرہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تو وہ جو ستیرہ ہے، وہ جو ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک صراع بولتے ہیں اس کو عرب لوگ، صراع، ایک صراع ہے جو چل رہا ہے، لیکن یہ صراع صرف باہر تھوڑی ہے، پہلے اس کا میدان میرا بھیتر ہے نا، میرا باطن ہے، میرا درون ہے، جہاں پر یہ جنگ جو ہے وہ جاری ہوتی۔ اور کہتے ہیں اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں اپنی تائید کے ذریعے۔ اور پھر وہی بات ہے کہ نور ہدایت بھی ہر ایک میں ایک جیسا نہیں ہے، اور یہ جو طاقت اور قوت ہے یہ بھی ہر ایک میں ایک جیسی نہیں ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں صوفیاء کے ہاں یہ بات بہت اہمیت سے بیان کی جاتی ہے، وہی جو میں نے مثال دی تھی نماز کی یا سود خوری کی یا اور چیزوں کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں مسئلہ صرف علم کا تھوڑی ہے۔ جو وہ صوفیاء کہتے ہیں ایک بڑا مسئلہ ہے ضعف ارادہ۔ وہ آگے 22 سے دینی کا امام تذکرہ کریں گے، ارادہ ضعیف ہے نا، اور ارادے کا محل قلب ہوتا ہے، تو پھر ان کا فوکس قلب پر ہوتا ہے کہ قلب کو طاقتور کیا جائے، قلب کو مضبوط کیا جائے۔ اور یہ بات پیغمبر کی بات سے جڑی ہوئی ہے کہ انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، جب وہ سدھر جاتا ہے تو پورا وجود سدھر جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا وجود بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ تو پھر کہتے ہیں دل کو مضبوط کرو، اور پھر کہتے ہیں دل کیسے مضبوط ہوگا؟ وہ دل اللہ کی یاد سے مضبوط ہوگا۔ وہ کہتے ہیں پھر اللہ کی یاد سے مانوسیت پیدا ہو، اور پھر اس کے لیے وہ کچھ پریکٹسز بھی کرواتے ہیں جو کچھ لوگوں کے نزدیک محل نظر ہو سکتی ہیں، لیکن جو پوری بات ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ مسئلہ ہمارے ہاں ارادے کا ذوف ہے، اور ارادے کا محل، اور وہیں سے نیت بھی پھوٹتی ہے، وہ دل ہے، اور دل ہمارا کمزور ہے۔ اس دل کو مضبوط کرنا ہے، اس کے لیے ذکر بھی ہے، اس کے لیے مجاہدہ بھی ہے، اس کے لیے اور پریکٹس بھی ہے۔ تو بہرحال تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو صفت ہے جو انسان کو بہائم سے ممیز کرتی ہے، اور وہ صفت کیا ہے؟ وہ شہوتوں کو توڑنا، شہوتوں پہ غالب آنا،
ہم اس کا نام دے دیتے ہیں باعثن دینین۔ انسان کے اندر ایک باعث دینی ہے، انسان کے اندر ایک موٹو ہے جو دینی ہے، اور وہ جو ہم دوسرا مطالبہ ہے شہوتوں کا، اور شہوتیں چاہتی ہیں کہ ان کو پورا کیا جائے، یعنی شہوت یہ چاہتی ہے کہ ہر قیمت میں، ہر صورت میں اس کی تسکین کی جائے، تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ باعث الہوا ہے، وہ باعث دینی ہے تو یہ باعث ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں جان لو کہ یہ جو باعث دین ہے اور باعث ہوا ہے، اس کے درمیان قتال ہمیشہ قائم رہتا ہے، والحرب بینہما سجال، اور ان کے درمیان جو جنگ ہے نا وہ ڈول کی طرح ہوتی ہے، ڈول کبھی ادھر جھک جاتا ہے کبھی ادھر جھک جاتا ہے۔ یہ لفظ جو ہے یعنی اس حدیث میں بھی آیا ہے جو صحیح بخاری کا پہلا باب ہے نا، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو طویل روایت ہے جس میں ہرقل نے جو قیصر روم تھا، اس نے سیدنا ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور ایک جو ہے تجارتی قافلہ لے کر آئے ہوئے تھے، ان سے کچھ سوالات کیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مکتوب جو ہے ہرقل تک پہنچا، تو بہت سے سوالات تھے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ بتاؤ کہ جب تمہاری ان سے لڑائی ہوتی ہے، وہ جو پیغمبر ہیں، تو کیا رہتا ہے، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے؟ تو اس وقت ابو سفیان نے کہا کہ الحرب بیننا سجال، کہ ہمارے ان کے درمیان جو ہے نا جنگ وہ ڈول کی طرح ہے، کبھی ہم ان میں سے ہم کچھ جیت جاتے ہیں، کبھی وہ کچھ جو ہے گراؤنڈ گین کر جاتے ہیں۔ تو یہ وہی لفظ ہے سجال، کہ بھائی وہ چلتا رہتا ہے، یہ مارکا ہے، کبھی نفس پچھاڑ دیتا ہے جو ہے، یعنی باعث ہوا پچھاڑ دیتا ہے باعث دینی کو، کبھی باعث دینی پچھاڑ دیتا ہے باعث ہوا کو، اور بس یہ عمل چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں معرکۃ ھذا القتال قلب العبد، یہ جو معرکہ ہے یہ کہاں بپا ہے؟ یہ پانی پت میں نہیں ہو رہا، یہ اور کہیں پر جو ہے نہیں ہو رہا جہاں بڑے بڑے مارکے ہوئے تھے، یہ مارکہ جو ہو رہا ہے دل میں ہو رہا ہے، دل کے اندر یہ جنگ جو ہے وہ بپا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو باعث دینی ہے نا، اس کی مدد جو آتی ہے وہ ان فرشتوں کی طرف سے آتی ہے جو اللہ کے حزب کے ناصر ہیں، اور جو باعث شہوت ہے اس کی مدد آتی ہے ان شیاطین کی طرف سے جو اللہ کے دشمنوں کے جو ہے وہ مؤید ہیں۔ یعنی اب آپ دیکھ لینا، اور یہ ان میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو امام صاحب نے اپنی جیب سے بنائی ہو، پورا قرآن مجید اس باتوں سے بھرا ہوا ہے کہ فرشتے ہوتے ہیں اور فرشتے تائید کرتے ہیں، اور کہا نا کہ ہم جو ہے ہر نبی جب کھڑا ہوتا ہے تو ہم اس کے کچھ دشمن بھی کھڑے کر لیتے ہیں، شیاطین میں سے بھی اور جو ہے انسانوں میں سے بھی، اور پھر وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور قرآن مجید کا جو اختتام ہوتا ہے تعوذ پر، وہاں پر بھی یہی ہے، مِنَ الْجِنَّةِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ تو اب آپ دیکھیے تو صحیح نا، انسان کتنی بڑی چیز ہے، یعنی ایک آپ سمجھ لیں غیر مرئی مخلوقات میں بھی دو حزب ہیں نا، حزب اللہ وہاں پر بھی ہے، حزب الشیطان ادھر، حزب الشیطان بھی ہے۔ پھر آپ دیکھیے پیغمبر آتے ہیں تو پیغمبروں کے سامنے انسان جو ہوتے ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ وہ ائمۃ الکفر ہوتے ہیں، تو فرشتوں کی تائید، پیغمبروں کی تائید فرشتے کرتے ہیں، ان کے لشکر کرتے ہیں، اور وہ جو ملا ہیں، وہ جو مترفین ہیں، وہ جو ائمۃ الکفر ہیں، ان کی تائید شیاطین کے لشکر کرتے ہیں، اور وہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ بات آگے بھی جا رہی ہے نا، مجھے یاد آیا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک رسالہ ہے، بہت خوبصورت رسالہ ہے کہ الفرقان، کچھ روایتوں میں کتابوں میں الفرق بھی ہے، تو الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، یہ جاننا بہت ضروری ہے نا کہ اولیاء الرحمن کون ہے، اولیاء الشیطان کون ہے، اور یہی بس ایک ہے، یہ جو ہے یہ حزب اللہ ہے، اولیاء الرحمن ان کی جماعت حزب اللہ ہے، اور اولیاء الشیطان وہ جو پورا جتھا ہے وہ کیا ہے، وہ حزب الشیطان ہے۔ اچھا جی، فالصبر عبارۃ عن ثبات باعث الدین فی مقابلۃ باعث الشہوہ، بس یہ ہے پوری بات
تو صبر، اب دیکھیں نا حقیقت صبر بیان ہو رہی ہے نا، تو کتنی اٹھا کر اس سارے بحث کو بیان کرنا ہے. کہتے ہیں کہ پھر صبر عبادت ہے کس چیز کا؟ کہ باعث دینی کو اس کا ثبات ہو باعث شہوت کے مقابل میں. تو کہتے ہیں فَإِن ثَبَتَ حَتَّى قَهَرَهُ وَاسْتَمَرَّ عَلَى مُخَالَفَةِ الشَّهْوَةِ فَقَدْ نَصَرَ حِزْبُ اللَّهِ وَالْتَحَقَ بِالصَّابِرِينَ. تو کہتے ہیں کہ جب وہ جم جائے، یہاں تک کہ وہ جو ہے وہ چھا جائے، غالب آ جائے، اور استمرار کے ساتھ جو ہے وہ شہوت کی مخالفت کرے، تو گویا پھر وہ حزب اللہ میں شریک ہو گیا اور صابرین کے ساتھ شامل ہو گیا. اور اگر وہ خذلان کا شکار ہو جائے، تھک جائے، رسوا ہو جائے، ناکام ہو جائے اور کمزور ہو جائے، اور یہاں تک کہ شہوت اس پر غالب آ جائے اور وہ اس کے دفع کرنے پر صبر نہ کرے، التحق باتباع الشیاطین، تو وہ آدمی جو ہے وہ شیاطین کے اتباع میں شامل ہو جاتا ہے. اور دیکھیں یہ نہیں ہے کہ کبھی انسان سے ہو جائے، کبھی کیا بہت ہوگا ہم سے کہ ہم بار بار شہوت کی لپیٹ میں آ جائیں گے اور صبر نہیں کر پائیں گے، اور باعث دینی کمزور ہو جائے گا، باعث ہوا مضبوط ہو جائے گا. لیکن ایک چیز اگر ہمارے ساتھ لگی رہے جو منجیات کا پہلا باب ہے، اور وہ کیا ہے؟ توبہ. بس یہ کلید ہے. یعنی جو بھی فضیلت کا وصف ہے نا، وہ ایک عام آدمی کے لیے جو غیر معصوم ہے اس کے لیے توبہ کے ساتھ ہی ممکن ہے، توبہ کے بغیر ممکن نہیں. قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا نا کہ فَاسْتَقِیمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی جناب میں اللہ کے لیے استقامت اختیار کرو اور اس کی جناب میں استغفار کرو، مغفرت طلب کرو. تو صبر ہو یا شکر ہو، کچھ بھی ہو، جب تک اس کے ساتھ توبہ اور استغفار نہیں ہے کوئی چیز بھی ممکن نہیں ہے. اسی لیے امام صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اگر استمرار ہو جائے اور پتہ لگے کہ بس وہ مستقل جو ہے باعث ہوا ہی غالب ہو گیا ہے، تو اب وہ آدمی گویا حزب الشیطان میں ہے، اتباع الشیاطین میں ہے. اور ایک آدمی جو من جملہ، یعنی اس کا جس کو ہم بولتے ہیں ریکارڈ اچھا ہے، یعنی اس کے باعث دینی کا ریکارڈ اچھا ہے باعث ہوا کے مقابل میں، تو وہ صالحین میں سے ہے، وہ اولیاء الرحمن میں سے ہے، وہ حزب اللہ میں سے. تو کہتے ہیں پھر یہ بات پتہ لگی کہ ترک الافعال المشتہات عمل یثمرہ حال یسمى الصبر. تو کہا کہ ان افعال کو جو انسان کے اندر اشتہا پیدا کرتے ہیں ان کو چھوڑ دے. اس عمل سے کیا ہوتا ہے؟ ایک حال پیدا ہوتا ہے. اس حال کو کیا کہتے ہیں؟ اس حال کو صبر کہتے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ دین میں جو بھی فضائل کی چوٹیاں ہیں وہ تقریباً ساری کی ساری اعمال بعد میں ہیں، اصلاً وہ احوال ہیں، وہ اسٹیٹ آف بینگ ہے، وہ اسٹیٹ آف ہارٹ ہے. اور وہ کہتے ہیں صبر کیا ہے؟ ہوا ثبات باعث الدین الذی ہوا فی مقابلت باعث الشہوہ. تو پھر صبر کیا ہے؟ صبر باعث دین کی فتح ہے باعث شہوت کے مقابلے میں. اور کہتے ہیں کہ یہ جو ثبات باعث دین ہے یہ ایک حال ہے، اور اس سے کیا ہے؟ ایک معرفت بھی پیدا ہوتی ہے. اور معرفت کیا پیدا ہوتی ہے؟ کہ مجھے شہوتوں سے دشمنی کرنی ہے، اور اس بات کی معرفت پیدا ہوتی ہے کہ شہوتوں کی دشمنی اور ان کا ضد، ان کی مخالفت کرنا کیا ہے؟ وہ سعادت کے اسباب میں سے ہے دنیا اور آخرت میں. یعنی جتنا انسان کو یہ یقین ہو کہ دنیاوی اور اخروی سعادت جو ہے وہ صبر کے ذریعے حاصل ہوگی، وہ شہوتوں پر کنٹرول سے حاصل ہوگی، شہوتوں کی تسکین سے نہیں ہوگی، اتنا ہی آدمی میں گویا صبر کی صلاحیت بڑھتی چلی جاتی ہے. اور کہتے ہیں کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا یقین بھی قوی ہو جاتا ہے، اس کا یقین بڑھ جاتا ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صبر کے ذریعے یقین میں اضافہ ہوتا ہے. ان چیزوں میں نا تعلق دو طرفہ ہوتا ہے. یقین سے صبر پیدا ہوتا ہے
اور صبر پر مداومت سے یقین میں اضافہ ہوتا ہے. بس یہ دونوں تعلق جو ہے وہ دو طرفہ ہے. اور کہتے ہیں کہ جب اس کا یقین قوی ہوتا ہے تو اس سے میری مراد کیا ہے کہ وہ معرفت جس کو ہم ایمان کہتے ہیں اور وہ یقین ہے. اور کیا یقین ہے کہ جو شہوت ہے نا، شہوت میری دشمن ہے جو مجھے اللہ کے راستے سے ہٹاتی ہے. یعنی انسان یہ سمجھے کہ بھائی میرے جو دشمن ہیں وہ خارج میں بھی ہیں، لیکن سب سے بڑا میرا دشمن جو ہے وہ نفس امارہ ہے. اور میرے اندر جو جبلتوں کی ہم کہہ لیں نا کہ غیر مختتم ایک طلب ہوتی ہے، یہ پوری ہو جائے پھر یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ. اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ڈیزائر کے بارے میں بالکل ٹھیک کہا جاتا ہے کہ ہر ڈیزائر کا اینڈ ایک اور ڈیزائر ہوتی ہے. ڈیزائر کی تسکین کبھی ہو نہیں سکتی، ضرورت کی حاجت کی تسکین ہو سکتی ہے، حرص کی تسکین کبھی نہیں ہو سکتی. تو کہا کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا جو باعث دینی ہے وہ قوی ہو جاتا ہے. اور پھر جب وہ جو ہے قوی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے افعال ویسے ہوتے ہیں کہ جو شہوت کے خلاف ہوں، شہوت کے تقاضے کے خلاف ہوں. اب وہ کہتے ہیں فلا یتم ترک الشہوہ الا بقوت باعث الدین المضاد لباعث الشہوہ. کہتے ہیں ترک شہوت ممکن نہیں ہے مگر کیسے کہ جو باعث دین کی قوت ہے، جو باعث شہوت کی متضاد ہے، اس میں طاقت پیدا ہو. اس کے بغیر یہ بات ہو نہیں سکتی. اور کہتے ہیں کہ وہ قوت المعرفہ والایمان، اور جو معرفت اور ایمان کی قوت ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ شہوتوں کے انجام کی قباحت واضح کرتی ہے اور اس کے سوء عاقبت کو سامنے لاتی ہے. اور اسی لیے میں نے عرض کیا ہے نا، اسی لیے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اگر تم صبر کرو گے تو یہ انجام تمہارا ہوگا، یہ فضیلتیں تمہیں ملیں گی. اور اگر تم شہوتوں کے پیچھے چلو گے تو یہ انجام ہے، یہ انجام ہے، یہ انجام ہے، یہ انجام ہے. یعنی مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر بہت سے اہل جہنم دکھائے گئے کہ یہ سود خور کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ شراب خور کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ غیبت کرنے والے کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ شہوتیں ہیں نا ساری. غیبت بھی ایک شہوت ہے نا، مال کی ایک شہوت ہے جیسے بھی حاصل ہو، حلال سے حرام سے، ٹھیک ہے. اور چوری ہے، شراب نوشی ہے، یہ تمام شہوتیں ہیں نا. تو انسان اگر ان شہوتوں پہ کنٹرول نہیں کرے گا تو کیا ہوگا، یعنی گویا صبر نہیں کرے گا تو یہ انجام ہو سکتا ہے. تو قرآن مجید بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی یہی کرتے ہیں نا کہ نیکیوں کے فضائل بیان کرتے ہیں، اس کے اچھے انجام کا، اس نے خاتمہ کا بیان کرتے ہیں، اور برائیوں کے جو برے نتائج اور عواقب ہیں ان کا بیان کرتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ جو دو فرشتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکلف ہیں کہ یہ دو لشکر گویا وہ تیار رکھتے ہیں. اور وہ ان فرشتوں کو کہتے ہیں کہ ان کو کرام الکاتبین کہتے ہیں. اور کہتے ہیں یہ ہر انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موکل ہیں. تو اگر تمہیں یہ بات جان لو کہ جو رتبہ جو ملک ہادی ہے وہ اعلیٰ ہے اس فرشتے سے جو مقوی ہے، تو تم پر یہ بات مخفی نہیں رہے گی کہ جو جانب یمین ہے نا وہ اشرف الجوانب ہے. یعنی دو ہے نا، ایک دائیں اور بائیں ہیں. تو وہ امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یعنی ان کا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فرشتہ ہے نا، جو ہدایت والا ہے وہ دائیں طرف ہے، اور جو فرشتہ طاقت دینے والا ہے وہ بائیں طرف ہے. تو اور کہتے ہیں کہ الذی ینبغی ان یکون مسلما لہ فہو اذن صاحب الیمین والآخر صاحب الشمال. اب وہ کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے اس کی زندگی میں دو طرح کے مرحلے آتے ہیں. ایک مرحلہ ہوتا ہے فی الغفلۃ والفکر وفی الاسترسال والمجاہدہ. ایک پیر کیا ہے؟ غفلت اور فکر. اور ایک پیر کیا ہے؟ استرسال اور مجاہدہ. ابھی آپ نوٹ کیجئے یہ دونوں انہی دو فرشتوں یا ان دو قوتوں کا بیان ہے. یعنی وہ جو ہدایت والا فرشتہ ہے نا، اگر انسان اس پر
جو ہے اس کی بات مانے، اور اللہ نے انسان کے اندر جو خیر کا جذبہ رکھا ہے اس کو بروکار لائے، تو گویا وہ ذکر اور فکر کے مقام پر ہوگا، اور اگر اس کی بات نہیں مانے گا تو غفلت کے مقام پر ہوگا۔ اور وہ جو طاقت دینے والا، ارادے کو مضبوط کرنے والا فرشتہ ہے، اگر اس کی بات مان لی تو گویا آپ مجاہدے پر کمر کس لیں گے، ہمت کریں گے، اور اگر آپ نے اس کی بات نہیں مانی تو استرسال، ہاتھ پیر چھوڑ کے آدمی بیٹھ جائے، اور جس کو عام طور پہ کہتے ہیں گو ود دا فلو، جو بھی اقتضا سامنے آ رہا ہے طبیعت کا، شہوت کا، جبلت کا، انسان اس کی تسکین کرتا چلا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ فَهُوَ بِالْغَفْلَةِ مُعْرِضٌ عَنْ صَاحِبِ الْيَمِينِ، جب انسان غفلت کرتا ہے تو گویا وہ جو دائیں طرف والا فرشتہ ہے نا اس سے اعراض کرتا ہے، وَمُسِيءٌ إِلَيْهِ، اور اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر وہ فرشتہ کیا کرتا ہے، وہ اس کے اس اعراض کو ایک برائی کے طور پر رجسٹر کر لیتا ہے، لکھ لیتا ہے۔ اور جب وہ تفکر کرتا ہے، تذکر کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو ہدایت والا فرشتہ ہے اس سے استفادہ کرتا ہے، اور پھر وہ محسن ہوتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے لیے نیکی لکھ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بائیں طرف کا فرشتہ ہے، جب وہ استرسال کا معاملہ کرتا ہے، بس ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ صاحب یسار سے استمداد چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، اور میں بس اپنے آپ میں ہوں، اور میں ایک سستی کی اور کسل کی زندگی جو ہے وہ بسر کرتا ہوں۔ تو وہ کیا کرتا ہے، فَهُوَ بِهِ مُسِيءٌ، تو وہ گویا جو فرشتہ ایسا ہے جو طاقت دینے والا ہے، قوت دینے والا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور پھر وہ اس کے لیے برائی لکھ دیتا ہے۔ اور پھر اگر وہ مجاہدہ کرتا ہے تو مجاہدے کے ذریعے وہ جو دائیں طرف والا فرشتہ ہے وہ گویا اس کی تائید حاصل کر لیتا ہے، اور پھر وہ فرشتہ اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں وَإِنَّمَا ثَبَتَتْ هَذِهِ الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ بِإِثْبَاتِهِمَا فَلِذَلِكَ سُمِّيَا كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو حسنات و سیئات ہیں نا، ان کو ان فرشتوں کے اس بات کی وجہ سے لکھا جاتا ہے، اس وجہ سے ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ اب امام فرماتے ہیں کہ کرامن کاتبین کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کرام اس وجہ سے کیونکہ بندہ ان کے ذریعے ان سے جب انتفاع کرتا ہے، ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو بندے کے اندر بھی کرامت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ان کے کرم کی وجہ سے بندے میں بھی کرامت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات تو ہمیں معلوم ہے وَلِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ كُلُّهُمْ كِرَامٌ بَرَرَةٌ، کہ سارے کے سارے فرشتے کیا ہیں؟ سارے کے سارے فرشتے بہت باعزت ہیں، بہت پاکیزہ وفا شعار ہیں۔ اور ان کو کاتبین کیوں کہتے ہیں، کرامن کیوں کہتے ہیں وہ بتا دیا۔ کرامن کاتبین، تو کاتبون کیوں کہتے ہیں ان کو؟ اس وجہ سے کہ وہ نیکیاں اور برائیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو لکھتے ہیں نا، یہ کہاں لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یکتبان فی صحائف مطویۃ فی سر القلب، یہ جو لکھا جا رہا ہے نا، یہ قلب کے اندر، اس کے باطن میں یہ رجسٹر لپٹے ہوئے پڑے ہیں۔ سکرولز ہوتے تھے نا، سکرولز پرانے زمانے میں لکھ لکھ کے آپ اس کو سکرول کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا نا وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، ایک آیات متشابہات میں سے ہے کہ آسمان گویا اس کے دائیں ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اچھا جی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی، اب کہتے ہیں کیوں ہیں، سر قلب میں کیوں ہیں، قلب کے اندر جو اس کا جو بھیتر ہے اس میں کیوں ہیں؟ حتی لا یطلع علیہ فی ھذا العالم، تاکہ اس عالم میں وہ اس پر مطلع نہ ہو سکے۔ یہ وہی غیب ہے نا، کہ یہ غیب اگر شہود ہو جائے، یعنی ہمارا جو ڈیٹا تیار ہو رہا ہے، اگر کوئی ہونا کہ بھئی سال میں ایک دن ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ وہ ڈیٹا آپ کو دکھا دیں گے، تاکہ آپ اپنے معاملات کو ذرا ریکنسائل کر لیں، اپنے معاملات کو ریکنسیڈر کر لیں، اپنی زندگی کو ریوزٹ کر لیں، تو پھر تو آزمائش آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی نا۔ یعنی وہ پھر انسان کہے گا اچھا یہ ہو گیا ہے تو چلیں اب کچھ اور کر لیتے ہیں، اور پھر انسان چکر بازی بھی بہت کرے گا نا، کہ بھائی وہ کرتا رہے، پھر وہ وقت آ جائے تو اس کے بعد پھر اور جو ہے وہ چیزیں جمع کر لے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر تو انسان، یعنی وہ جو لکھا ہوا ہے نا، وہ سر القلب میں کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے
تاکہ بندہ اس دنیا میں ہین حیات اس پر مطلع نہ ہو سکے۔ ہاں کرامت کے انداز میں اللہ تعالیٰ مطلع کر بھی سکتے ہیں، کچھ صالحین کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دکھا دے، یعنی بہت سے نیک لوگ ہیں ان کو اپنی منزل بھی دکھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں، جنت میں مرتبہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، اور بہت سی چیزیں بھی ہیں، اور صحابہ کے ساتھ بھی ایسی کرامتیں ہوتی ہیں، آج بھی ایسی ہو سکتی ہیں کہ وہ جو ڈیٹا ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی پر منکشف کرتے، لیکن یہ بطریق کرامت ہوگا، یہ خرق عادت ہوگا، یہ نارمل بات نہیں ہے بہرحال۔ اچھا جی، اور کہتے ہیں کہ بھائی وہ اس وجہ سے ہیں تاکہ اس عالم میں وہ اس پر مطلع نہ ہو سکے، تو کہا کہ فَإِنَّهُمَا، کون سے؟ یعنی وہ دونوں، یعنی وہ جو آپ سمجھ لیں کہ وہ جو صحیفے ہیں نیکیوں اور برائیوں کے، وَكَتَبَتُهُمَا، ان کے لکھنے والے، وَخَطُّهُمَا، اور ان کا لکھنا یا ان کا خط، وَصَحَائِفِهِمَا، اور ان کے صحائف، وَجُمْلَ مَا تَعَلَّقْ بِهِمَا مِن جُمْلَةِ عَالِمِ الْغَيْبِ، یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ من جملہ عالم الغیب میں سے ہے، اور عالم الغیب میں سے اور والملکوت میں سے ہے، لا من عالم الشہادہ، وہ عالم شہادت میں سے نہیں ہے بلکہ عالم غیب اور عالم ملکوت میں سے ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ، اب یہ بہت اہم جملہ ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ مِّنْ عَالَمِ الْمَلَكُوتِ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ فِي هَذَا الْعَالَمِ، کہتے ہیں جو عالم ملکوت کی جو بھی چیزیں ہیں وہ اس عالم میں نگاہوں سے نہیں دیکھی جا سکتی، نگاہوں سے وہ مخفی ہیں، نگاہوں سے کے سامنے وہ نہیں آ سکتی۔ اور پھر کہا ثُمَّ تُنشَرْ هَذِهِ الصَّحَائِفُ الْمَطْوِيَّةُ عَنْهُ مَرَّتَيْنِ، اور پھر امام کہتے ہیں کہ پھر یہ جو صحیفے ہیں دونوں یہ کھولے جائیں گے، یہ انفولڈ کیے جائیں گے، یعنی اس وقت تو ان کو فولڈ کیا ہوا ہے نا اور رکھے ہوئے ہیں اندر، ان کو انفولڈ کیا جائے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جو قرآن مجید نے کہا ہے، کہتے ہیں یہ دو جگہوں پر ہوں گے، ایک ہوگی قیامت صغریٰ کے وقت انفولڈ ہوں گے، کچھ دکھائے جائیں گے، جھلک دکھائی جائے گی، اور وہ قیامت صغریٰ کیا ہے؟ موت، اور ایک جو ہے وہ قیامت کبریٰ میں دکھائے جائیں گے، جو قیامت کبریٰ ہے جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اب آگے امام صاحب اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کریں گے کہ بھائی وہ قیامت صغریٰ یعنی موت کے وقت کیا ہوگا، اور قیامت کبریٰ یعنی جب انسان اللہ کی جانب میں قیام کرے گا، جب دنیا ختم کرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ جو ہے وہ حکم دیں گے، سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اس کا نقشہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔